بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. عزیزان گرامی، علامات قیامت کا بیان اپنی تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں حضرت مہدی اور ان کے بعد دجال اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایک چوتھی بڑی علامت جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا بیان ہے. سورہ کہف میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے زمانوں اور اس کے فتنوں کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو سورہ کہف کی کچھ آیات کے یاد کرنے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے سورہ کہف کی ابتدا کا بھی آتا ہے، اس کی آخری آیات کا بھی آتا ہے، اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن پاک کے جن مضامین کا ہر وقت استحضار یعنی اس کا دھیان رہنا ضروری ہے، وہی انہی مضامین والی صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو دن میں کئی بار پڑھنے کا، دن میں روز پڑھنے کا کہا گیا ہے، جیسے کہ سورہ واقعہ ہے، سورۃ الملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے. یہ 4 صورتیں روزانہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے اپنے فضائل ہیں کہ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ. اور سورہ کہف کا کہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھی جائے، جمعے کے دن پڑھی جائے. اور خاص طور پر جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں سے حفاظت ہوگی. اور ایک حدیث میں تو بڑی صراحت ہے کہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کرے گا سورہ کہف پڑھنے والوں کی. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. تو دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، یعنی زمین پہ جتنے بھی فتنے آئے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں، ان میں دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. اور باقی نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا کہ وہ اگر تمہاری زندگی میں آئے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب یعنی کہ بعد کہ دجال کے خاتمے کے بعد جو ایک فتنہ آئے گا وہ ہے یاجوج ماجوج کا. میں آپ کو تھوڑی سی یہاں سنا دوں یہ بات جو قرآن پاک کا جو بیان ہے، پھر احادیث میں جو بات آتی ہے اس کے بعد اس کا ذکر کریں گے. یہ ذوالقرنین کے قصے کے ساتھ ان آیات کا ذکر ہے، جہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو آخری واقعہ ہے سورہ کہف کا. سورہ کہف میں کئی واقعات ہیں. اچھا، ایک بات میں عرض کر دوں تاکہ رہ نہ جائے. علماء نے، مفسرین نے اس پر بات کی ہے کہ سورہ کہف کے مضامین میں یہ جو واقعات ہیں 4 سورہ کہف میں بڑے واقع، ان کا چاروں کا آخر ایسا کیا پیغام ہے، یا چاروں میں ایسی کون سی بات مذکور ہے، ایسی اس چاروں کا خلاصہ ایسی کون سی بات ہے جس کا فتنوں سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ سورت کو کہا گیا کہ یہ فتنوں کے لیے سے بچنے کے لیے مفید ہے.
تو جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور اپنی ضروری تفصیلات کے ساتھ، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس صورت کا جو عنوان علماء نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور مادیت کے درمیان مارکہ آرائیوں کا بیان ہے۔ دو بڑی قوتیں دنیا میں ہوتی ہیں، دنیا میں لوگ دو طرف ہیں۔ کچھ لوگ، یعنی انسانوں کی دو بڑی تقسیمیں دنیا میں کی جا سکتی ہیں۔ انسانوں میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیب پر ایمان رکھتی ہے، اور غیب پر ایمان میں خود اللہ جل شانہ پر ایمان ہے، نبیوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، آخرت پر ہے، جنت اور جہنم پر ہے۔ وہ اس پر ایسا ایمان رکھتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں سے بھی زیادہ بڑا ایمان اس پہ رکھتی ہے۔ یعنی اگر میرے سامنے یہ ہمارے مؤذن صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں کہوں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سارے ان کو، تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں بھی ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، حالانکہ نظر آ رہے ہیں، تو اس پہ تو شک ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے۔ یعنی بندہ اپنی آنکھ کے اوپر تو عدم اعتماد کر سکتا ہے لیکن خدا کے وجود پر نہیں کر سکتا، یعنی حالانکہ وہ نہیں دیکھا انسان، لیکن اپنے تمام مشاہدات پر، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی چیزوں پر ایک مومن کا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اعتماد نہ ہو، اس کو کوئی شک پڑ جائے، اس کو کوئی وہم ہو جائے، وہ انکار کر دے، لیکن جو ایمان سے تعلق رکھنے والی مغیبات ہیں اس کا وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے انسانوں کی ایک قسم ہے، ایک تعداد ہے اچھی خاصی اس قسم کی۔ دنیا میں ایک دوسری قسم کے انسان ہیں جو صرف اپنے محسوسات پر، اپنے مشاہدات پر، اپنے تجربات پر، صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو جہاں سے جو چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز اس کا اصل ہے، مؤثر بالذات ہے، وہیں سے اس کی حقیقت ہے۔ ان کو اگر بادلوں سے پانی برستا ہوا نظر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بادل بارش برساتے ہیں۔ ان کو اگر زمین سے اناج نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ زمین کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین اناج دیتی ہے، باقی اب زمین میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے، اور کیا اس صلاحیت کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین اناج نہ دے، یا جو اناج دے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے، اس پر وہ گفتگو ہی نہیں کرتے، یا اس کو ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے اس کی اگلی باتوں کو۔ سورہ کہف میں اسی دونوں ذہنیتوں کے درمیان ایک کشمکش، کہ ایک طرف آپ دیکھیں گے واقعات میں ایک طرف ایمان والے ہوں گے اور ان کا اصرار ایمانیات پر ہوگا، اور دوسری طرف دنیا کی اس مادیت، اس کو کہتے ہیں جو جتنے بھی ہے دنیا میں جو چیزیں جو سبسٹینشل وجود رکھتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، وہ ساری مادی چیزیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، برت سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک مارکہ آرائی ہے۔ کوتاہ بین انسان، کوتاہ چشم انسان، جن کا دیکھنا بڑا محدود ہوتا ہے، وہ اپنے اس دیکھے سے آگے کسی چیز کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک مغیبات کا ایک پورا جہان ہے جس کو وہ مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں کے واقعات میں آپ دیکھیں گے اس کے یہی نتائج نکلتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مختلف واقعات کے ذریعے سے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ حقیقی کامیابی یا فائنل راؤنڈ میں جو کامیابی ہے وہ ایمان کی ہوگی، مادیت کی نہیں ہوگی۔ ایمان اور مادیت آپس میں جب بھی ٹکرائیں گے تو بظاہر مادی قوتوں کے پاس یا مادیت پر ایمان رکھنے والوں کے پاس، مادیت پر یقین رکھنے والوں کے پاس اسباب زیادہ ہوں گے، اور اہل ایمان تہی دامن ہوں گے یا خالی ہاتھ ہوں گے، پھر بھی اپنے ایمان کے بلبوتے پر اللہ جل شانہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین سے جب وہ وہاں آئے اور وہ ایک نیک بادشاہ تھے، تو لوگوں نے ان سے ایک شکایت کی کہ جو میں ترجمہ آپ کو سنا دوں کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان یا دو دیواروں کے درمیان، دو بڑی رکاوٹوں اور آڑوں کے درمیان، آڑ جس سے بڑی ہوتی، تو وجد من دونہما قوما،
تو انہوں نے اس کے پار ایک ایسے قوم پائی کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو بات نہیں سمجھتے تھے، کہ جو لگتا نہیں تھا کہ سمجھیں گے ایک بات. تو انہوں نے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین سے کہ یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ پیمنٹ کر دیں، یعنی ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیں. کس کے؟ علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ اس پر ہم آپ کو کچھ ادائیگی کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. سد دیوار کو کہتے ہیں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، سد سکندری کہتے ہیں اس کو. تو کسی بڑی دیوار جب ہو تو اس کو سد سکندری. ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سکندر تھا، تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بہت مشہور ہے. دنیا میں لوگوں نے اس دیوار کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، کہ قرآن سے پتہ تو چلتا ہے بہت واضح طور پر کہ دیوار سری آیت ہے قرآن پاک کی کہ دیوار تو بنائی گئی، آگے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ دیوار بنا دیں اس درے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ تھا جس سے وہ لوگ اترتے تھے. آگے آ بھی رہی ہے اس کی بات. تو وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے درمیان ایک جو راستہ ہوتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پر آپ ہمیں ایک دیوار کھڑی کر دیں، اور اتنی اونچی دیوار ہو کہ وہ اس کو ٹاپ نہ سکیں. اور ایسے لگتا ہے کہ وہ پہاڑ بھی ایسے تھے، اتنے عمودی تھے کہ اس کو وہ پار کر کے نہیں آ سکتے تھے وہ. تو کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو بولے جن کہ انہوں نے چونکہ پیسوں کی پیشکش کی تھی اس قوم نے، تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم مجھے کیا دو گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. ما مکنی فیہ ربی خیر، پیسے تم سے میں نہیں لیتا، البتہ فاعینونی بقوت، لیکن مجھے یعنی فائنینشیل ریسورسز مجھے نہیں چاہیے، ہیومن ریسورس چاہیے، لوگ چاہیے، قوت چاہیے، انسانوں کی ضرورت ہے، وہ آؤ میرے ساتھ. اور اجعل بینکم و بینہم ردما، تو محنت میں، قوت میں، طاقت میں، جان لگانے میں میرے ساتھ مدد کرو، میرے سپاہیوں کے ساتھ، میری فوج کے ساتھ، تو میں تمہارے ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا. تو قرآن شریف کے بیان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ کسی واقعے کی بہت ضروری جزئیات اور تفصیلات بھی بعض اوقات بیان نہیں کرتا. تو ظاہر انہوں نے مان لیا، یہ بات ذکر نہیں ہے آیت اپنی تفصیل سے اس طرح کہ حتیٰ، اور کہا کہ آتونی زبر الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوہے کے تختے لا دو. ذوالقرنین نے کہا لوہے کے تختے مجھے لا دو. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، پھر ان دو تختوں کو وہ جو بہت بڑی جو پہاڑوں کے درمیان میں جو شگاف تھا یا پہاڑوں کے درمیان جو ایک بڑا پھاٹک تھا، وہاں وہ تختے لوہے والے فکس کر دیے ذوالقرنین نے. قال انفخوا، پھر کہا کہ اس کو اب دھونکو. دھونکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ جلا کر اس کو لال کر. یہ لوہا جو ہے لگا تو دیا، اب اس لوہے کے دونوں طرف آگ لگائی جائے یا ایک طرف آگ لگائی جائے، اور وہ آگ اتنی بڑھائی جائے کہ لوہا لال ہو جائے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یعنی اتنا آگ لگاؤ، آگ دو ان لوہے کے تختوں کو کہ یہ لوہا بھی آگ بن جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوہا کے جب آگ میں رکھا جائے تو اس کے بعد وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے بالکل. تو کہا اتنا اس کو دھونکا جائے. پھر کہا کہ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ. تانبا الگ سے پگھلایا جائے، اور پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اس لوہے کے اوپر اس کو ڈال دیا. اس گرم بالکل لال لوہے کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہی دیوار ہو گئی اس کے درمیانی درزوں میں، اور ہر طرف تانبا آ گیا، اور اس کے ساتھ اس میں ایک خاص قسم کی ایسی پھسلن پیدا ہو گئی کہ اس کو کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا.
فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور کہا کہ اب یہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اس دیوار پہ جو ذوالقرنین نے بنائی، اور نہ یہ اس میں سوراخ کر سکتے۔ نقب اردو میں بھی نقب لگانا، سوراخ کرنے کو کہتے ہیں، دیوار میں جو سوراخ کیا جائے سو نقب لگانا۔ تو فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ یعنی اوپر نہیں چڑھ سکتے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں یہ انبیاء، یہ نیک لوگوں کا، ذوالقرنین کی نبوت میں تو اختلاف ہے، بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ نبی نہیں ہے، بعض مفسرین کو نبی کہتے ہیں۔ تو جیسے خضر، اس سے پہلے خضر کا واقعہ گزرا ہے، ان کی بھی نبوت پر اختلاف ہے اور اکثریت کے نزدیک وہ نبی نہیں ہے۔ اور پھر یہ لیکن یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد جو یقیناً انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے ہوگا جو اس کو دیکھے کہ اتنی خطرناک اور خوفناک قوم کو کہ جو آ جائیں تو ادھم اور فساد اتنا مچائیں کہ کسی کے پاس بھی ان کا کوئی حل نہ ہو، اس کو ایک دیوار کے ذریعے سے روک دینا، کیا شاندار دیوار ہوگی اور کتنا اس کا، کیا اس میں کتنی اس کا منظر ہوگا۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال هذا رحمت من ربی، هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا رحم، میرے رب کی رحمت ہے۔ نہیں، اپنے نیک لوگوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ والوں کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کو اپنا کمال نہیں سمجھا اور کسی بھی چیز کی نسبت اپنی جانب نہیں کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان جب کاموں کی، کامیابیوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی مدد اس سے رخصت ہو جاتی ہے، کیونکہ کام تو اللہ نے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ انسان ایک طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے کام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے، اور جب یہ میں نے کیا کا لفظ جب اس کے ساتھ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمان سپاہیوں نے، مسلمانوں کی فوجوں نے، لشکروں نے کتنا بڑا عالم اسلام فتح کیا۔ آپ مسلمان فاتحین کا طرز ہمیشہ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی علاقہ فتح ہوا اور وہ مسلمان فاتحین اس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس کا نام ہی صلاۃ الفتح رکھ دیا لوگوں نے بعد کے، فتح کے نوافل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ کیا تھا۔ مکہ کی فتح کے موقع کی کچھ چیزیں آپ کو بہت ہی، جس میں آج کی دنیا کی تمام طاقتوں اور فوجوں کے لیے جس میں بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں جو داخلے کا طریقہ تھا وہ انتہائی تواضع اور عاجزی والا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے اونٹنی کے اوپر، اور بیٹھ جائیں، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، ان کو سمجھائیں یہ ساتھ میں کہاں آ رہے ہیں، ان کو کوئی بتائے، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ یہ جمعے کے دن یہ منع ہے اس طرح آگے آنا، جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جائے کریں اسی جگہ کے اوپر، سخت لوگوں کو کندھے پھلان کر آنا منع ہے۔ آپ سب لوگوں کو میں بار بار بتاتا ہوں اس بات کا، نئے لوگ آتے ہیں، پہلی دفعہ آتے ہیں، کہ خصوصیت سے منع کیا گیا ہے کہ کندھے پھلان کر لوگوں کے آگے نہ آئے، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ تو ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جس جمعے کا ثواب ملنے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جمعہ اس کا ثواب اس کو ملا جو لوگوں کے کندھے پھلان کر آگے نہیں آیا، اس کو ثواب ملا جمعے کا۔ تو کیا میں بتا رہا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک تو آپ کی جو حالت کیفیت آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اونٹ پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر اونٹ کی جو کوہان ہے اس کو آپ کی ٹھوڑی لگ رہی تھی، کالی پگڑی آپ نے پہنی بھی تھی اور سر مبارک جھکایا ہوا تھا جو منظرات، اور ایسے جیسے ورنہ فاتحین کس طرح دندناتے ہوئے اور کیسے غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اور دعوے کرتے ہوئے اور جشن مناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، جو عام دنیا کا طریقہ آپ کا کہیں پر بھی دیکھ لیں جہاں انویژن ہوتا ہے، فوجیں اندر داخل ہوتی ہیں، کسی کے بھی علاقے کو جب فوج ہو تو وہ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔
اور پھر جب آپ کو ایک تو یہ آپ نے کیا، دوسرا جو آپ کی شان رحمت للعالمینی تھی وہ اتنی اس موقع پر واضح تھی کہ آپ نے جیسے معافیوں کے اعلان فرمائے، اور اپنے ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کے گھروں کو دارالامان قرار دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ان کے گھروں میں جو داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اپنے ہر ایک کا اپنا گھر بھی اس کے لیے دارالامن ہے۔ من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور اپنے دروازہ بند کر دیا، بس اس کا گھر اس کے لیے دارالامن ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا اس کے پیچھے۔ تو دوسری آپ کی خصوصی، ورنہ فوجیں خون ریزی کرتی ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ جب بلقیس کو پیغام ملا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو بلقیس نے اپنے مشورے والے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ سلیمان کا پیغام آیا ہے کہ تسلیم کر لو، یعنی سرنڈر کر لو، ورنہ ہمارے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بلقیس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کیا کریں، تو اس کے وزیروں نے فاتحین کی ایک عادت بیان کی، اور وہ قرآن پاک کی آیت کہ ان الملوک، کہا کہ بادشاہ، ملوک ملک کی جمع ہے، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک کی جمع ملائکہ ہے، اور ملک کی جمع ملوک ہے۔ تو کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ یہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ فاتحانہ، افسدوها، اس کے فرشتوں، اس کے وزیروں نے کہا کہ فساد برپا کر دیتے ہیں، تہ و بالا کر دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں شہروں کو۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، معززین کو رسوا کرتے ہیں، کیونکہ معززین ہی کھڑے ہوتے ہیں اپنی بات کے اوپر۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو نئے فاتحین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا، پہلے وہ تھے اب آپ ہو گئے، ہمارے نزدیک سارے برابر ہیں۔ لیکن جو معززین ہوتے ہیں وہ اپنی بات کے اوپر یا اپنے کسی موقف پر، اپنے کسی نظریے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے فوجوں کی ایک عام عادت بتائی ہے کہ جہاں داخل ہوتی ہیں تو وہ ایک تو فساد کریں گی، تاخت و تاراج کریں گی، تباہ و برباد کریں گی، دوسرا لوگوں کو رسوا کریں گی، معزز لوگوں کو رسوا کریں گی، اہل عزت کو رسوا کریں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے فتح کا ایک اور نقشہ رکھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے پھر امن۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے نماز ادا فرمائی جا کر، آپ کے اسی نماز ادا کرنے کو صلاۃ الفتح کے نام سے مسلمان فاتحین نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ سلطان محمد الفاتح نے، جو سب سے مشکل کام تھا، استنبول کی فتح، قسطنطنیہ کی جو فتح تھی، اور بہت ہی طویل محاصرے کے بعد اور بار بار کے حملوں کے بعد، آپ کبھی تاریخ میں اس کو پڑھیں، یہ قسطنطنیہ کی جو فتح ہوئی، اس کو استنبول کہتے ہیں، کتنی بڑی اس کی دیوار تھی، اور آج بھی وہ دیوار بہت سی جگہوں پر قائم ہے، ہم نے جگہ جگہ سے دیکھی ہے کہ وہی دیوار اب تو پورے شہر کے گرد تو نہیں ہے، شہر بھی اس سے بہت آگے چلا گیا، لیکن اس کے ٹکڑے جگہ جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی جا کر جب وہ آیا صوفیہ میں داخل ہوئے، جو سب سے بڑا ایک طرح سے مرکز تھا آرتھوڈاکس کرسچنز کا، تو انہوں نے ادھر جا کر 2 رکعت ادا کی۔ تو یہی کام ذوالقرنین نے بھی کیا، اور کہا کہ هذا رحمت من ربی، پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، کہا کہ یہ دیوار، یعنی ہم نے اپنی طرف سے بہت بڑی شاہکار چیز بنائی ہے، لیکن یہ سارا شاہکار اس وقت تک کھڑا ہے جب تک میرے رب کی اجازت اور اس کا وعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، یعنی میرے رب کی مقرر کردہ مدت آ جائے گی جس میں اس کو ختم ہونا ہے، تو جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھا دے گا، ختم کر دے گا اس کو۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ جل شانہ نے آگے اس کی بات کی ہے کہ ایک دن آئے گا آخرت کا جس میں لوگ گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو یہ یاجوج ماجوج کا بیان تھا قرآن کے اندر۔ احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کے بارے میں، ان میں سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو جس کے گرد، جس کے پیچھے ان کو محصور کیا گیا، اس کو مسلسل چاٹ رہے ہیں،
اور یعنی وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے چاٹنے پر لگے ہوئے ہیں اس زمانے سے، جب سے ذوالقرنین نے دیوار بنائی. اور آپ نے فرمایا کہ اس دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا، مطلب یہ کھل جائے گی، ہٹ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں پھیل جائیں گے. یہ جب آئیں گے تو یہ دنیا میں پھیلیں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو یہ دنیا کے تمام جو خوراک کے وسائل ہیں، کھیت ہیں، حتیٰ کہ عام درخت ہیں، جنگل ہے، سبزہ ہے، گھاس ہے، یہ ہر چیز چٹ کر جائیں گے، کھاتے چلے جائیں گے، اور کوئی یہ اس میں یہ نہیں ہوگا. اچھا، اتنی بات البتہ پتہ چلتی ہے اگر آپ اس باب میں موجود تمام احادیث کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ہوگی انسانوں کی نسل. یہ نہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی جانور ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ انسانوں کی نسل ہے. اور علوم القرآن کے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، جن میں سے ایک بیٹے کی اولاد اس طرف کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ ایک بیٹے کی اولاد ہے، تو ان کو ایک تیسرے بیٹے کی اولاد قرار دیا گیا. یہ اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ہے نسل انسانی ہے. یہ پھر دنیا میں پھیلیں گے اور یہ خاص طور پر انسانیت کو جو نقصان پہنچائیں گے وہ وسائل کے اعتبار سے، دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ کہہ لیں، یا اس کو خرچ کریں گے یا اس کو استعمال کریں گے. ان کی جب موت ہوگی، آگے اس کی آج وقت ختم ہو گیا، لیکن اتنی بات بتا دوں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دجال کو مار چکے ہوں گے، تو جب ان کی موت ہوگی تو یہ اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں ہوں گے یا پھیلے ہوئے ہوگا دنیا میں کہ پوری دنیا میں ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو پھیل جائے گی، اور وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ انسانوں کے بس میں نہیں ہوگی اس کی صفائی کرنا. کوئی جگہ نہیں ہوگی، خدا جانے کتنے ہی اربوں کھربوں کتنے ہوں گے کہ یہ بس میں کسی کے نہیں ہوگا کہ ان کی اب لاشوں کو جو ہے وہ دفنایا جائے، کیونکہ مریں گے تو یہ ایک ہوا چلے گی جس سے مریں گے. اور پھر اللہ جل شانہ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، اور وہ اٹھا کر لے جائیں گے. پھر ایک خاص قسم کی باران رحمت برسائی جائے گی جو اس سارے تعفن کو اور اس سارے گند کو جو ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ اس کو دنیا سے دھو دے گی. اس بارے میں، ان یاجوج ماجوج کے بارے میں جو احادیث میں جو آیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.